کیوں گئے؟ آسان سے آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں 2 وجہ. کربلا کیوں گئے حسین؟ بیعت، اسلام بچانے، بیعت کے انکار میں. 2 وجہ تھی نا. تو بیعت کا جب حسین نے انکار کیا مدینے میں 26 صفر کو 28 روانگی تھی. صرف حسین نے بیعت کا انکار نہیں کیا، پہلے خلیفے کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر نے بیعت کا انکار کیا، دوسرے خلیفے کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بیعت کا انکار کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کا انکار کیا. جو یہ حسین نے مدینہ چھوڑا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی مدینہ چھوڑا، مکے آئے. مکے میں پھر آل زبیر نے اپنی سلطنت پھیلائی، مصر، اردن، دمشق، اس کی حکومت پھیل کر یہ یزید کے خلاف تھا. اب چونکہ بیعت ہی انکار تھا تو باقی لوگ جو بیعت کا انکار کر کے کچھ مدینے میں زندہ تھے، حسین بھی رہ سکتے تھے. اب میں کہوں گا میں مجلس کے لیے یہاں آیا. ایک شخص نے مجھے دیکھا، میں انور چچا کے گھر میں مجلس پڑھنے آیا، لوگوں کے آنے میں دیر ہے، میں نے تھوڑی دیر چائے پی، پھر مجلس پڑھی. ایک شخص نے دیکھا اور کہا کہ زبیر صاحب چائے پینے آئے تھے اور مجلس پڑھ کے چلے گئے، چونکہ اسے میری مقصد اور ہدف کا اندازہ نہیں تھا. پھر ایک شخص نے کہا نہیں وہ مجلس پڑھنے آئے تھے، وقت تھا، درمیان میں چائے بھی پی لے. واقعہ دونوں یہی ہے. اس نے جو دیکھا چائے پی، مجلس پڑھی، لیکن مقصد یہ تھا مجلس پڑھنے آئے تھے، چائے پی. حسین بیعت کے انکار میں گئے تھے، بات ہے، پر مقصد بیعت کا انکار نہیں تھا، دین بچانا تھا نا. وہ کون سا دین ہے جو کربلا سے پہلے نہیں بچا تھا؟ حسین کے مقابل میں کون تھے؟ یار بولے قسم خدا کہ حسین کے مقابل میں کون تھے؟ نمازی تھے، روزے دار تھے، قاری قرآن تھے، مفتی تھے، پنجگانہ نماز پڑھتے تھے. تو کون سا دین تھا؟ کون سا دین تھا؟ 2 نظریے تھے، بیعت کے انکار میں، دین بچانے. اب یہی بات ہے، میں نے کہا اصلاح کرو اپنے اعمال کی ولایت علی سے. جب حسین نکل رہے تھے مدینے سے، جناب حنفیہ آگے آ کے کہتے ہیں مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آخری جملہ حسین کا مدینے سے نکلتے ہوئے جناب محمد حنفیہ سے کہا کیا؟ انما اخرجو لے امت اصلاح جد رسول اللہ، میں اپنے رسول کے، میں اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اب اصلاح کیا ہے؟ ولایت علی، اصلاح کرنے، دین بچانے نہیں. دین میں ایسا کم کیا تھا جس کے وجہ سے حسین کو نکلنا پڑا؟ دین میں کم کیا تھا؟ دین میں کچھ تو کمی تھی نا جس کے وجہ سے حسین کو نکلنا پڑا. اسی لیے دشمنوں نے بھی کہا، حسین نے جب آخری خطبہ دیا، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے دین محمدی کے حلال کو حرام کیا یا حرام کو حلال کیا؟ کہا کچھ نہیں، ان بغض لے ابی، ہم تیرے باپ کی بغض میں. اچھا بیعت صرف یزید نے مانگا نا، حسین نے انکار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے انکار یزید کا کیا. اب جس نے سمرتھن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ممبروں پہ یزید ہی بیٹھے گا. حسین نے انکار کر کے ممبر بچائی. بلند ترین صلوات پڑھ دے تمامیت. اپنے امت رسول نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. بات واضح ہو گئی. اصلاح کرو اپنے اعمال کی ولایت علی سے. چلے ایک اور ولایت کا، اپنے اعمال سے ولایت کی اصلاح دکھاتا ہوں. دروازہ زہرا پہ ہے سلمان. اچھا یہ کسی کا جملہ نہیں، بھائی کا جملہ ہے آپ کا. سلمان اس ذات کو کہتے ہیں جو واحد فاطمہ کے ساتھ اکیلے رہتا ہے. کہا یا خدا کی قسم، کہا نبی کی حدیث ہے فاطمہ و قلبی، اور نبی سے کسی نے پوچھا سلمان کا تو مدینے میں کوئی گھر نہیں، کہا ہے بیتہو قلبی، جہاں فاطمہ ہے وہاں سلمان ہے، جہاں فاطمہ ہے وہاں سلمان ہے. فاطمہ و قلبی، فاطمہ میرا
ہے میرا قلب ہے. سلمان کا مدینے میں کوئی گھر نہیں, سارا دن بطول کی چوکھٹ پر ریش مبارک سے جھاڑو دیتا ہے. اچھا جھاڑو دیتا ہے, یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. زہرا اور گندگی بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. سلمان زہرا کے ساتھ رہتا ہے, رسول کے دل میں رہتا ہے. یہی سلمان ہے. اذان کا وقت ہوا, صحابی مسجد کے طرف دوڑے, سلمان حجرہ زہرا کی طرف دوڑا. نماز مکمل ہوئی, صحابیوں نے رسول کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا تیرا صحابی. کہا کیا ہوا؟ ادھر اذان ہوئی, ہم مسجد کی طرف آئے, سلمان آپ کی بیٹی کے گھر کے طرف گیا. کہا بلا کے لاؤ سلمان کو. جب بلانا تھا, اب کہا سلمان اذان ہوئی, تم مسجد نہ آ کے در زہرا کی طرف کیوں گیا؟ کہا مسجد کیوں گئے؟ کہا نماز پڑھنے. کہا سمجھ میں نہیں آئی, تم نماز پڑھ رہے تھے, میں نماز کی چکی چلا رہا تھا. تم نماز پڑھ رہے تھے, میں نماز کی چکی چلانے گیا تھا. بلند ترین صلوات پڑھ دے تمام. تیسری دلیل دے دیتا ہوں میں آپ کو. اپنے اعمال کی اصلاح کرو ولایت علی کے ساتھ. ولایت حبیب کو تو جانتے ہیں نا, 80 سال کا بوڑھا. حسین نے جب حبیب کو بلایا تو کیا کہا, خط میں کیا لکھا؟ جملہ حسین نے حبیب کے لیے لکھا, سلام علیکہ یا رجل فقیر. فقیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلام علیکہ یا رجل فقیر. کتابوں کا ریفرنس نہیں دوں گا, جو کربلا گئے ہیں. اچھا, حر اس ذات کو کہتے ہیں جو حسین کے شہر کا دروازہ ہے. حبیب اس ذات کو کہتے ہیں جو حسین کی زری کا دروازہ ہے. حسین کی زری پہ وہ خط آج بھی لگا ہوا ہے, سلام علیکہ یا رجل فقیر, مرد فقیر. اچھا, حسین نے یہ جملہ کہہ کے حبیب کو بلایا, تو حبیب میں کیا بات تھی ایسی؟ فقیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو دین کی سوجھ بوجھ سمجھ پرکھ رکھتا ہو. پڑھا لکھا ان پڑھ کسی کو پڑھا لکھا کہے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی, ان پڑھ کسی کو پڑھا لکھا کہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. دین کی سوجھ بوجھ کے بارے میں کہہ کون رہا ہے؟ خود دین. حسین خود دین ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مرد فقیہ ہے جسے دین کی سوجھ بوجھ سمجھ پرکھ ہو, وہ ہے حبیب. تو میں نے حبیب کی زندگی دیکھی, کون سا ایسا عمل حبیب نے انجام دیا جس کے عوض میں حسین نے کہا مرد فقیر. کوئی کام تو ہوگا. پر پوچھا میں نے کہ ایسا کون سا شرعی مسئلہ ہے, تو فقیر اسے کہتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھتا ہے, اسے پتا ہو کیا اگر یک وقت میں دو عبادت سامنے آئے پہلے کون سا انجام دینا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم دوڑ کے اپنے سے زیادہ جانکار کے پاس چلے جائیں گے, ایسا ایسا ہے بتائے پہلے کیا کرنا چاہیے. وہ بھی کہے گا پہلے میں بھی پوچھ لیتا ہوں, غور و فکر کر لیتا ہوں, پھر جواب دوں گا. پر حبیب کو حسین نے کہا رجل فقیر. میں نے حبیب کی کوفے کی پوری زندگی سمان حیات دیکھی, کہیں ایسا واقعہ نہیں ملا کہ